السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج آپ سب کو ایک نئے کورس کے یا سبجیکٹ کے لیکچر سیریز میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کورس کا نام ہے پبلک ہیلتھ۔ آج ہم پڑھیں گے کہ پبلک ہیلتھ کی تعریف کیا ہے اور پبلک ہیلتھ کی اسکوپ کیا ہے، اور 3 P's جو پبلک ہیلتھ میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم تفصیلی اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ آئے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں پبلک ہیلتھ کیا ہے۔ پبلک ہیلتھ جو ہے وہ میڈیسن یا میڈیکل فیلڈ کی ایک برانچ ہے۔ سب سے پہلے اٹ از اے برانچ آف میڈیکل فیلڈ اور یو کین سے میڈیسن۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیسن کی ایک برانچ ہے۔ سیکنڈ جو اس کی تعریف میں یہ ہے کہ یہ ایک سائنس ہے، اٹ از اے سائنس اینڈ آرٹس۔ اس سبجیکٹ کے اندر پبلک ہیلتھ کے اندر سائنس اور آرٹس دونوں ہی انوالو ہو کے اپنا کام کرتی ہے۔ تو میڈیکل فیلڈ ہونے کی وجہ سے یہ کیا ڈیل کرتی ہے؟ اٹ ڈیلز with protection, with prevention of diseases۔ اس کا سب سے پہلا کام ہے پبلک ہیلتھ کا کہ یہ بیماریوں سے روک تھام کرتی ہے۔ بیماریوں سے روک تھام کے طریقے، روک تھام کے انٹرونشن وہ بتاتی ہے۔ سیکنڈ کیا کرتی ہے؟ دین اگین تعریف کے ڈیفینیشن کے دوسرا جو پارٹس ہے، پہلا پارٹ یہ ہے کہ بیماریوں سے بچاتی ہے، بیماریوں سے روک تھام کے طریقے انوینٹ کرتی ہے، طریقے بتاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ prolonging the life کس کی لائف؟ ایک انڈیویجولز، ایک واحد فرد کی اور پوری کمیونٹی کی۔ پوری کمیونٹی کی لائف کو پرولونگ کرتی ہے بائی پروٹیکشن۔ یہ وہ حفاظتی تدابیر بتاتی ہے جس کے ذریعے سے اس حفاظتی تدابیر کی وجہ سے ایک واحد فرد کی یا پوری کمیونٹی کی لائف کو پرولونگ کرتی ہے۔ اگر وہ حفاظتی تدابیر ہم اپنائیں تو ہماری لائف وہ لمبی ہو سکتی ہے، یا جس کو کہتے ہیں لائف ایکسپیکٹنسی یا کوالٹی آف لائف زیادہ انکریز ہو سکتی ہے، زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ اور آخری میں جو لاسٹ پارٹ ہے، اینڈ پروموٹ دی ہیلتھ۔ پروموٹ دی ہیلتھ، یہ جو صحت ہے، صحت عامہ کو پروموٹ کرتی ہے، صحت عامہ کی آگاہی دیتی ہے۔ اب صحت عامہ کی آگاہی سے کیا ہوگا؟ صحت عامہ کی آگاہی دیتی ہے with organized efforts، مطلب ایک مکمل ترتیب کے کوششوں سے۔ یہ صحت کی آگاہی کو بڑھاتی ہے ایک ترتیب کے ساتھ، ایک ترتیب کی کوششوں یا محنتوں کے ذریعے سے کہ آپ صحت کی آگاہی کو بڑھا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس علاقے میں کس فرد کو یا کس کمیونٹی کو کیا چیز کی ضرورت ہے، کس چیز پہ آگاہی دینی ہے۔ آپ جاتے ہیں کسی کمیونٹی میں، دیکھتے ہیں وہاں پر صاف پانی مہیا نہیں ہو رہا ہے، اور ان کو صاف پانی نہ مہیا ہونے کی وجہ سے یا صاف پانی نہ پینے کی وجہ سے وہاں پر دست اور پیچشیں کی بیماریاں بچوں میں بہت زیادہ ہو رہی ہے۔
تو وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں پر اس علاقے کے لوگوں کو صاف پانی کی فراہمی کرانی ہے اور ان کو پانی ابال کے پینے کی ترتیب بتانی ہے، یا ان کو تعلیم دینی ہے، یا ان کو آگاہی دینی ہے۔ آپ کسی علاقے میں جاتے ہیں، وہاں پر جو عورتیں ہیں آپ دیکھتے ہیں زچہ بچہ کے دوران ان کو جو ہے نا خون کی کمی بہت زیادہ ہے، تو پھر آپ اس کمیونٹی میں اس عورتوں کو جو ہے نا آپ آگاہی دیتے ہیں کہ آپ اپنی زچہ بچہ کے دوران میں کس طرح سے سستے طریقے سے اپنی خون کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں ایک مخصوص غذائیں استعمال کرنے کی وجہ سے۔ تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہری سبزیاں جو ہے نا اس کا استعمال کریں، ساگ، پالک، میتھی، جو کہ آپ کی کمیونٹی میں یا آپ کے ماحول میں، آپ کے دیہاتی علاقے میں ایزیلی جو ہے نا اویلیبل ہے، آپ اس کو یوز کریں جس سے آپ کی خون کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ تو یہ کیا ہے، صحت کی آگاہی دینی ہے ایک آرگنائز ایفرٹس میں، اور دیکھنا ہے اینڈ اب آپ نے دیکھنی ہے انفارم چوائسیز۔ انفارم چوائسیز کس کی؟ انڈیویجولز لیول کی، سوسائٹی لیول پہ، اوکے، کمیونٹی لیول پہ۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، کمیونٹی اینڈ پبلک اینڈ پرائیویٹ آرگنائزیشن کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ آرگنائز ایفرٹس کریں گے، آگاہی دیں گے، تو وہ پھر ہر ایک فرد، ہر ایک سوسائٹی، ہر معاشرہ، ہر کمیونٹی اور ہر پبلک اینڈ پرائیویٹ آرگنائزیشن، ہر ایک کی جو ہے نا ہیلتھ نیڈز مختلف ہوتی ہے۔ ہر معاشرے کی ہیلتھ نیڈ مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم لیا جائے ایک ترقی یافتہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک ہے۔ اب ترقی یافتہ ممالک میں زیادہ مسئلے جو ہے نا وہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی جو ہے نا برڈن ہے، وہاں پر اچھوت بیماریوں کی برڈن بہت ہی کم ہے۔ اب ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز میں اچھوت بیماریاں جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہے اس کی برڈن بہت زیادہ ہے، نان برڈن کی ڈیزیزز کی ترقی یافتہ ممالک کے بنسبت کم ہے۔ تو اب تو لازمی بات ہے ہر معاشرہ، ہر سوسائٹی کے اندر جو ہے نا ہیلتھ نیڈز، ان کے علاقے کی بیماریاں اور کنڈیشن اور ریسورسز کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ اور کوئی بھی اگر آپ ہیلتھ آگاہی دیں گے تب اس معاشرے میں، اس کمیونٹی کے اندر، اس آرگنائزیشن کی چوائسیز کے بغیر آپ کوئی بھی کمیونٹی پارٹیسپیشن کرا ہی نہیں سکتے۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس کمیونٹی، اس سوسائٹی کے اندر، اس آرگنائزیشن کے اندر ایک آبزرویشن کریں، ایک انفارمیشن ڈیٹا کلیکٹ کریں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس معاشرے کے اندر، اس کمیونٹی کے اندر، اس آرگنائزیشن کے اندر ان کی ہیلتھ نیڈز کیا ہے۔ تب آپ جا کے ایک آرگنائز ہیلتھ پروموشن پروگرام جو ہے نا وہاں پر لانچ کر سکتے ہیں۔ اوکے، اور آخری میں کیا ہے، جو آخری پارٹ ہے اس کا، ٹو ریسٹور دی ہیلتھ اینڈ پروڈکٹیو لائف آف disabled or handicapped people. Restore and maintain. Okay, to maintain and restore. اب لاسٹ میں یہ ہے کہ جب آپ نے ساری آگاہی کر لی تو وہ لوگ جو معذور ہو جاتے ہیں، جو لائک پولیو کی وجہ سے معذور ہو جاتے ہیں، یا بم بلاسٹ یا کسی انجری کی وجہ سے، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اپنا لوور لم، اپنا کسی ایک ٹانگ یا کسی ایک بازو کو جو ہے نا وہ لاس کر دیتے ہیں، یا ضائع ہو جاتا ہے ان کا، یا معذوری ہو جاتی ہے، یا ان میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی،
تو آپ نے ان کی لائف کو کیسے ریسٹور کرنا ہے، کیسے بحالی کرنی ہے تاکہ وہ دوبارہ سے اپنی پروڈکٹیو لائف اسی معذوری کے ساتھ ایک اچھی پروڈکٹیو لائف گزار سکے. کلیئر دیٹ؟ اب ہم پڑھتے ہیں جو سب سے مین امپورٹنٹ ہے پبلک ہیلتھ کا، وہ ہے 3 Ps. پوری کی پوری پبلک ہیلتھ کی ڈیفینیشن، کنسیپٹ اور اسکوپ جو ہے نا اس 3 Ps کے اندر جو ہے نا فال کرتی ہے. آئیے ہم پڑھتے ہیں 3 Ps. اوکے، 3 Ps جو ہے وہ پبلک ہیلتھ. ایک پیس ہے، سب سے پہلا پیس ہے وہ ہے پریونشن. پریونشن فرام ڈیزیزز، اوکے، اور یو کین سے انجریز اور کنڈیشن اور ایونٹ. سب سے پہلے جو فرسٹ پی ہے اس کو کہتے ہیں پریونشن، اور اس کو کہتے ہیں روک تھام یا پرہیز. ٹھیک ہے. اب ایز اے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے پروفیشنل کا اس کا کام ہے کہ ایسی انٹرونشن بنائی جائے یا ایسی اسٹریٹجیز بنائی جائے یا ایسے رولز ریگولیشن اور پالیسیز بنائی جائے جس سے بیماریوں کی روک تھام ہو سکے. تو ایسے روک تھام کرنے کے لیے جو سب سے پہلے ہے وہ کیا ہے؟ رسک فیکٹرز. وہ اسٹریٹجیز، انٹرونشن اسٹریٹجیز اور میجرز، پریونٹیو میجرز، ٹھیک ہے، اینڈ دین دی گائیڈ لائن، پالیسیز، جس سے بنائی جائے جس سے رسک فیکٹر وہ فیکٹر ہے جس کے ذریعے سے کسی بیماری کا ہونے کا خدشہ ہو. رسک فیکٹر کیا کرتی ہے؟ فرام دی ڈیولپنگ آف دی ڈیزیزز کرتی ہے. مثال کے طور پر سگریٹ پینا کیا کرتی ہے؟ پھیپھڑوں کا کینسر یا سرطان ہونے کے چانسز ہوتی ہے. آپ زیادہ ہائی اسپیڈ سے یا بہت تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہیں تو اسے کیا ہوگا؟ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اگر آپ بائک چلا رہے ہیں اور آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو چانسز ہے کہ آپ کو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یا آپ کی ہیڈ کی انجریز ہو سکتی ہے. تو وہ رسک فیکٹرز جس کو اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا، اب اس رسک فیکٹر کو ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس رسک فیکٹر کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، کیسے اس کی روک تھام کر سکتے ہیں کہ تاکہ وہ کوئی بھی ڈیزیز یا انجریز کاز نہ کر سکے یا ایونٹ کاز نہ کر سکے. مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں کرتے ہیں CMEE. اب سی سے کیا ہوگا؟ کنٹرول. ہم نے کنٹرولنگ کرنی ہے. جیسے کہ سگریٹ پینا، پبلک پلیسز پہ سگریٹ نہیں پینا چاہیے، تو یہ بھی ایک روک تھام ہے جو رسک فیکٹر سے بچ سکتی ہے کہ اسموکنگ کو اگر آپ نے پبلک پلیسز پہ اس کو روک تھام کیا تو جو لوگ سگریٹ نہیں پی رہے ہیں، جو پیسیو سموکر ہیں، پیسیو نان سموکرز ہیں، ان کو جو ہے نا اس سموکنگ سے بچ سکتے ہیں. دوسرا، آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں.
آپ اس رسک فیکٹر کو موڈیفائی کر سکتے ہیں۔ اب موڈیفائی کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک اسموکر ہے، وہ سگریٹ پی رہا ہے، اس کا بیہیویئر ہے، اب وہ آج اس کو کہہ دو گے کل سے وہ سگریٹ پینا تو نہیں چھوڑ سکتا، تو اس کے لیے اس کے رسک فیکٹر کو موڈیفائی کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر وہ 2 پیکٹ سگریٹ پی رہا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اس کو کم کر دیں، مطلب 2 پیکٹ سے وہ 1 پیکٹس پہ آ جائے کچھ عرصے تک، پھر 1 پیکٹ سے وہ 10 سگریٹ پہ، پھر 5 سگریٹ پہ، گریجولی اس سگریٹ کی یا جو رسک فیکٹر ہے اس کی تعداد کو کم کرے، تو یہ موڈیفائی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو پولن الرجی ہے یا کسی کو ڈسٹ الرجی ہے، تو وہ یہ کر سکتا ہے جس علاقے میں پولن بہت زیادہ ہو تو اس پولن الرجی سے وہ دور جا سکتا ہے، کچھ عرصے کے لیے کسی اور جگہ جا کے چھٹیاں گزار لے، تو یہ بھی موڈیفائی ہو گیا کہ اس نے اس سے اپنے آپ کو دوری کر لی۔ ٹھیک ہے، تیسرا جو ہے ناؤ ای از ایلیمینیٹ کریں اس رسک فیکٹر کو اس سوسائٹی کے اندر سے، اس کمیونٹی، اس ماحول کے اندر اس رسک فیکٹر کو آپ ایلیمینیٹ کر دیں، تب بھی وہ ڈیزیز یا اس کا برڈن کم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی علاقے میں مچھر یا بیماریاں زیادہ ہو رہی ہے تو آپ وہاں پر اسپرے کر دیں، جب اسپرے کرنے سے کیا ہوگا، وہ جو مچھر ہے، ویکٹر ہے جو اس کی جو ہے نا وہ ہو رہی ہے، تو وہ کنٹرول بھی ہوگا اور ایلیمینیٹ بھی ہو جائے گا۔ Clear that? And then the last one is the eradicate of the risk factor. Eradicate یہ ہے کہ اس ایک بڑے لارجر جغرافیکل ایریا سے یا کسی ایک پوری کنٹری کے اندر سے اس رسک فیکٹر کو یا اس کازیٹیو فیکٹر کو آپ نے بالکل ختم کر دیا، جیسے کہ اسمال پاکس پورے دنیا سے ایریڈیکیٹ ہو گیا، ایون دو پولیو بھی پوری دنیا سے تقریباً 99% کنٹری 99.9 کنٹریز سے جو ہے نا ایریڈیکیٹ ہو گئی ہے پولیو۔ سو دی ایریڈیکیشن مینس اس پورے لارجر جغرافیکل ایریا سے کسی ایک بیماری کو مکمل ختم کر دینا، تاکہ کوئی ایک کیس بھی جو ہے نا پورے سال میں جو ہے نا آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا، تو اس کو کہتے ہیں ایریڈیکیشنس۔ کلیئر؟ تو اب آپ نے پریونشن کی روک تھام کرنے کے کیا جو ہے نا ایگزامپلس ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے EPI ویکسینیشن کے ذریعے سے جتنا آپ EPI کسی بھی کنٹری یا کسی بھی کمیونٹی میں جتنے لوگ ہیں، جتنے پاپولیشن ہے، اگر آپ اس کو زیادہ ویکسینیٹ کرو گے تو اس کمیونٹی کے اندر اس کی ہرڈ امیونٹی انکریز ہوگی، تو اس کمیونٹی کے اندر بہت سے کم سسیپٹیبل لوگ ملیں گے جس کو جو ہے نا بیماری لگ سکتی ہے۔ جیسے کووڈ کے خلاف جو ہے نا پینڈیمک کووڈ کے خلاف پورے پاکستان میں یا پورے پاکستان لیول پہ جو ہے نا ویکسینیشن پروگرام کرایا گیا۔ اسی طرح جو 10 بیماریوں کے خلاف جو ویکسینیشن ہے، EPI پروگرام ہے، جس میں مختلف بیماریوں کے خلاف جو ہے نا ویکسین لگائی جاتی ہے، ٹیکہ جات لگائے جاتے ہیں۔ اگر وہ ٹیکے جات پراپرلی بچوں کو لگا دیا جائے تو 8 قسم کی بیماریاں جو بہت زیادہ پھیل رہی ہے ہمارے جو ہے نا ترقی پذیر ممالک میں، خاص کر بچوں کے درمیان، وہ بچے اس بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ پریونشن کا ایک بڑا بیسٹ ایگزامپل ہے۔ دوسرا، آپ اسکریننگ کر سکتے ہیں۔ اسکریننگ بھی کیا ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ لوگوں میں جب آپ اس کو اسکرین کرتے ہو تو آپ اس کمیونٹی کے اندر آپ یہ سروے کر کے نکال سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے کتنے % لوگوں کو اس بیماری کے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ہائی بلڈ پریشر کی اسکریننگ کرتے ہیں، یا آپ ویٹ کی یا لپڈ پروفائل یا کولیسٹرول کی جو ہے نا اسکریننگ یا سروے کر لیتے ہیں کسی پرٹیکولر کمیونٹی کے اندر، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کتنے % لوگ جو ہے نا اس کے جو ہے نا لپڈ پروفائل ہائی کٹ آف ویلیو پہ ہے، اور ان کو چانسز ہے آگے جا کے ان کو ہائپر ٹینشن یا اوبیسٹی یا موٹاپا
موٹاپے کی وجہ سے ان کو ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے، موٹاپے کی وجہ سے ان کو جو ہے نا دل کی بیماریاں ہو سکتی ہے، موٹاپے کی وجہ سے ان کو اسٹروک ہو سکتا ہے جس کو فالج ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے. تو وہ آپ اسکریننگ سے جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو ان کو دل کی بیماریاں، ہائپر ٹینشن، موٹاپا اور فالج کی بیماریاں ہونے سے پہلے بچا سکتے ہیں. سو دی اسکریننگ ایک میتھڈ ہے جس کی وجہ سے آپ پریونشن کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اب آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا دی فرسٹ پی کے بارے میں، جس کو پریونشن کہتے ہیں یا جس کو روک تھام کہتے ہیں. اب سیکنڈ پہ آتے ہیں. سیکنڈ ہے پروٹیکشن. پروٹیکشن کا مطلب ہے حفاظتی یا کہتے ہیں حفاظتی تدابیر. پروٹیکشن آپ کس کو؟ اب ایک واحد فرد کو اور پوری کمیونٹی کو. پبلک ہیلتھ ایک انڈیویجولس کو بھی ٹارگیٹ کرتی ہے، لیکن زیادہ تر پبلک ہیلتھ کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ایک کمیونٹی، ایک سوسائٹی، ایک لارج جغرافیکل پاپولیشن ہوتی ہے. جس سے وائی پاپولیشن کو کیوں فوکس کرتے ہیں؟ اس لیے فوکس کرتے ہیں پبلک ہیلتھ میں کیونکہ ہم نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے نا اس بیماریوں سے بچانا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے انجریز سے. تو پروٹیکشن کا مطلب ہے حفاظتی تدابیر. اب جیسے مثال کے طور پر آؤٹ بریک انویسٹیگیشن میں آؤٹ بریک جو انفیکشس ڈیزیز کا ہوا جس میں وبا پھیلی گئی، تو اس سے کیسے حفاظتی تدابیر کرنا، جیسے کہ کووڈ-19 کی بیسٹ ایگزامپل ہے. جب کووڈ-19 پینڈیمک ہوا پوری دنیا میں جو ہے نا وبا پھیل گئی، چائنا سے جو شروع ہوا تھا 2019 کے اندر، تو یہ کووڈ نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. تو پھر اس کے لیے WHO نے کچھ پروٹوکول بنائے تھے جس سے حفاظتی تدابیر بنائے تھے جس سے آپ اس بیماریوں کو اور زیادہ پھیلنے سے یا کسی اور شخص کو لگنے سے یا اپنے آپ کو آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں انہوں نے بتایا تھا سوشل ڈسٹینسنگ، کہ آپ نے تقریباً 4 فٹ کے ڈسٹینس پہ رہنا ہے، شیک ہینڈ نہیں کرنا تھا، ٹھیک ہے نا، آپ نے ہر جگہ پہ سنیزنگ نہیں، ماسک پہننا تھا. جب ماسک پہننا، سوشل ڈسٹینسنگ، شیک ہینڈ سے اوائڈ کرنا، لارجر گیدرنگ پہ نہ جانا، یہ سارے وہ حفاظتی تدابیر تھے جس سے آپ کو کووڈ-19 سے پروٹیکٹ کرتی تھی. اینڈ دی سیکنڈ ون، دی لاسٹ ون، جب کووڈ زیادہ پھیلا تو پھر آپ نے ویکسینیشن کی. ویکسینیشن کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کیا، کمیونٹی کو پروٹیکٹ کیا، اور ڈیزیز کو پریونٹ بھی کیا پھیلنے سے، ڈیزیز کو پھیلنے سے بھی بچایا ویکسینیشن کے تھرو سے. جب آپ پریونٹ کرتے ہو تو وہ پھیلنے سے بچاتی ہے. تو آپ نے کووڈ-19 کے اندر جو پروٹوکول کو فالو کیا وبائی کے، تو اس سے آپ نے ڈیزیز اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا اور پوری کمیونٹی کو پروٹیکٹ کیا. اینڈ دی سیکنڈ ون، دی انوائرمنٹل ہزارڈ سے بھی آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. کلیئر دیٹ؟ اب آپ دیکھیں ایئر پولوشن کی وجہ سے، اگر آپ ایئر پولوشن جہاں پہ ہو رہی ہے تو آپ اس پہ جہاں پہ ڈسٹ ہو رہی ہے اس ڈسٹ سے آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر میں جیسے بی براؤن والوں نے، آپ نے دیکھا تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو نیڈل اسٹک انجریز ہے یا شارپ آئٹم انجریز ہے وہ مور کامن ہے ہیلتھ کیئر ورکر کے اندر. اور ہیلتھ کیئر ورکر بھی نرسز اور ڈاکٹرز اور اسپیشلی جو لیب میں کام کرنے والے لوگ ہیں جو بلڈ سیمپل کی جو ہے نا ڈرا کرتے ہیں پیشنٹ سے، ان کو چانسز زیادہ ہے نیڈل اسٹک انجریز کے لیے. تو بی براؤن والوں نے کیا کیا تھا، ایک کینولا جو ہے نا وہ نیا طرز کا کینولا بنایا. جب آپ کینولا کو ڈرا کرتے تھے، اس کے نیڈل کو جب آپ ڈرا کر لیتے، بلڈ ڈرا کر لیتے تھے، تو اس کے اوپر آٹومیٹکلی ایک نیڈل کے شارپ نب کے سامنے یا اس کے پوائنٹ کے سامنے ایک کیپ آ جاتی تھی، اور اس کیپ سے کیا ہوتا تھا، دوسرے انجر ہونے کے چانسز بچ جاتے تھے. تو وہ ایک کیا تھا کہ ہزارڈ سے بچنے کے لیے، اس انجری سے بچنے کے لیے جو ہے نا انہوں نے بی براؤن والوں نے یہ ایک نیا کینولا جو ہے نا ڈسکور کیا. انوائرمنٹل ہزارڈ سے بچنے کے لیے ایئر پولوشن کو آپ نے ایئر کو کلین کرنی ہے، اور جتنا ایئر کلین ہوگا، صاف اور ستھرا ماحول ہوگا، تو آپ انوائرمنٹل ہزارڈ سے بچ سکتے ہیں.
یا وہ لوگ جو آئل کمپنیز میں کام کرتے ہیں. تو آئل کمپنیز میں کام کرنے سے جو لوگ آئل کمپنیز میں کام کرتے ہیں جہاں سے آئل ڈرل کر کے نکالا جاتا ہے، تو اس فیلڈ ایریا میں جو لوگ کام کرتے ہیں تو وہ مختلف قسم کے کیمیکل یا ڈسٹ یا گیسز کے ساتھ جو ہے نا وہ انوائرمنٹل رسک فیکٹر یا ہزارڈس کے ساتھ ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں. وہ کیمیکل ان کو ہزارڈس کر سکتے ہیں، ان کے پھیپھڑوں کو انجر کر سکتے ہیں، سانس کی نلی کے ساتھ انٹر ہو کے ان کی آئیز یا ان کے ریسپائریٹری سسٹم کو ڈیمیج کر سکتی ہے. تو ان کو مختلف قسم کی آنکھوں کی بیماریاں اور سانسوں کی بیماریاں اینڈ ایون اسکن کی بیماریاں ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس انوائرمنٹل ہزارڈ سے بچنے کے لیے جو آئل کمپنیز ہے انہوں نے ایک پروٹوکول بنایا ہے اکارڈنگ ٹو دی WHO اور ILO کے حساب سے. انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو آئل کمپنیز میں لوگ کام کرتے ہیں 15 دن وہ جو ہے نا آئل فیلڈ میں کام کرتے ہیں، پھر 15 دن کو ان کو چھٹی دی جاتی ہے. یہ جو 15 دن کی چھٹی دی جاتی ہے تو یہ اس کا ایک پروٹیکشن ہے کہ وہ اس کو اس رسک فیکٹر یا انوائرمنٹل ہزارڈس ہے جس میں کیمیکلز، جس میں گیسز، جس میں مختلف قسم کے جو ہے نا ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اس سے 15 دن کے لیے وہ دور ہو جاتے ہیں. تو اس انوائرمنٹل ہزارڈ سے اس طرح سے وہ پروٹیکٹ ہو سکتے ہیں. دی سیکنڈ ون، دی نیچرل ڈیزاسٹرز. مختلف قسم کی قدرتی آفات آتے ہیں جیسے کہ ارتھ کوئک، زلزلہ آ گئے یا جس میں فلڈس آ گیا. مثال کے طور پر ارتھ کوئکس اینڈ فلڈس میں آپ نے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال سندھ کے اندر فلڈ آیا، سیلاب آیا، جس کی وجہ سے تقریباً 30 لاکھ کے لوگ 30 سے سندھ میں اور بلوچستان میں تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ افیکٹڈ ہوئے. اب اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو جو ہے نا تو اس سیلاب کی وجہ سے تقریباً 30 لاکھ کے لوگ جو ہے نا سندھ اور بلوچستان میں لوگ افیکٹ ہوئے اور ان سے مختلف قسم کی بیماریاں، مختلف قسم کی انجریز لوگوں کو، اور بہت سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی انجریز کی وجہ سے، فلڈ کی وجہ سے. اور ان کے جو معاشی جو مسائل تھے یا معاشی وسائل تھے وہ بھی ضائع ہوئے. تو اس ایسے قدرتی آفات میں کیا آپ نے حفاظتی تدابیر کرنی ہے تو ان سے لوگوں کو جو ہے نا اور زیادہ بیماریوں سے یا انجریز ہونے سے جو ہے نا بچا سکتے ہیں. جیسے کہ آپ ہیلمٹ اگر ڈرائیونگ کے دوران جو لوگ زیادہ تر اسپیشلی جو ینگسٹرس ہیں وہ جو بائک چلاتے ہیں، جو بائک رائڈر ہیں، تو ان کو ہیلمٹ پہننی چاہیے. ہیلمٹ پہننے سے ان کو جو ینگسٹر ہے، جو ینگ پاپولیشن ہے، وہ زیادہ تر جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ینگسٹر زیادہ تر جو ہے نا بائک چلاتے ہیں اور پھر ویلنگ بھی کرتے ہیں. ہائی رسک بیہیویئر ہوتی ہے ان کی. اس ہائی رسک بیہیویئر ہونے کی وجہ سے وہ ہیلمٹ نہیں پہنتے. تو جب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو ان کو ہیڈ انجریز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور ہیڈ انجریز جو ینگسٹر جو بائک میں ہیلمٹ نہیں پہنتے تو ان کو ڈسیبلٹی یا کوما میں جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو 45 to 60% جو ہے نا 45 to 60% جو لوگ ہیں، 40 to 60% لوگ جو رائڈر ہیں جو ہیلمٹ نہیں پہنتے، ان کے اندر جو ہے نا ہیڈ انجریز کے چانسز بہت زیادہ ہیں. سیکنڈ ون، آپ کیا کر سکتے ہیں دین دی سیف سیکس بائی یوزنگ دی کنڈوم. اوکے، ٹو پریونٹ فرام دی STIs. اوکے، تو یہ سارے وہ احتیاطی تدابیر ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے پاپولیشن کو یا پوری کمیونٹی کو جو ہے نا مختلف قسم کی بیماریاں اور انجریز سے آپ بچا سکتے ہیں. ناؤ دی لاسٹ ون، جو آخری جو پیس ہے وہ ہے، اس کو کہتے ہیں پروموشن. ہیلتھ پروموشن. ہیلتھ پروموشن مینز آگاہی دینی ہے.
آگاہی. اب لوگوں کو ہیلتھ کے بارے میں، اپنے صحت کے بارے میں یا صحت عامہ کے بارے میں لوگوں کو آپ نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو آگاہی دینی ہے. اب وہ آگاہی کیسے دے سکتے ہیں؟ آگاہی دینے سے لوگوں میں کیا ہوگا؟ آگاہی دینے سے لوگوں کے اندر یا پاپولیشن کے اندر یا کمیونٹی کے اندر لوگوں کے اندر کیا ہوگی؟ ایک امپاورمنٹ آئے گی، یا لوگوں کو جو اس بیماریوں کے خلاف بچنے کی جو ہے نا، اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی ان کے اندر ایک جو ہے نا نالج آ جائے گا، ان کو ایک تعلیم یا ان کے اندر ایک امپاورمنٹ آئے گی. اور اس نالج کی وجہ سے، اس نالج کی بیس پہ جس نے آپ نے آگاہی دی ہے یا اویئرنیس دیا ہے پورے لوگوں کو، تو وہ کیا کریں گے؟ تو ہیلدی لائف اسٹائل ایڈاپٹ کریں گے، ایڈاپٹیشن کی طرف جائیں گے زیادہ سے زیادہ. مثال کے طور پر آپ نے لوگوں کو، وہ لوگ جو ایلڈر پاپولیشن ہے، آپ نے ایلڈر پاپولیشن کو جو ہے نا ٹارگٹ کیا، ان کو آگاہی دی کہ آپ نے اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھانا ہے. آپ نے ایکسرسائز کے بارے میں ان کو آگاہی دی کہ ایکسرسائز کرنے سے، کم از کم 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرنے سے، ریگولرس ایکسرسائز کرنے سے، وہ لوگ جن کو اسکیمک آرٹری ڈیزیز نہیں ہے یا جو ہائی کٹ آف جو ہے نا ہائپر ٹینشن پہ ہیں، تو اس ڈیلی ایکسرسائز کو اگر وہ اڈاپٹ کر دیتے ہیں، اپنے پیسیو لائف سے وہ ایکٹیو لائف میں آ جاتے ہیں، اپنے ان ایکٹیو لائف سے وہ فزیکل ایکٹیویٹی لائف میں آ جاتے ہیں، تو ایک پورا معاشرہ، ایک پوری کمیونٹی کے بہت سے لوگ جو ہے نا اپنے بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول اور کیا کہتے ہیں جو دل کی مختلف قسم کی بیماریاں، ذیابیطس سے بچ سکتے ہیں. صرف ایک آپ نے ایکسرسائز یا ورزش پہ ان کو آگاہی دی. سیکنڈ، آپ نے ان کو آگاہی دینی ہے کہ ہیلدی ڈائٹ لیں، زیادہ چکنائی والی غذا سے جو ہے نا پرہیز کریں، جیسے کہ ہائی ڈینس انرجی فوڈ جو ہوتی ہے اس سے ایوائڈ کریں. ایک تو وہ آلریڈی جو پیسیو لائف میں گزار رہے ہیں، سیڈنٹری لائف، مطلب پرآشائش زندگی گزار رہے ہیں، جس میں فزیکل ایکٹیویٹی ان کے آلریڈی بہت ہی کم ہے، اور اوپر سے پھر وہ ہائی ڈینس ڈائٹ بھی لے رہے ہیں، انرجی ڈائٹ بھی لے رہے ہیں، جس میں لپڈ پروفائل اور پروٹین بہت زیادہ ہے. تو اس کی وجہ سے اور ان کو چانسز ہے کہ ہائپر ٹینشن، اوبیسٹی مطلب موٹاپا اور بلڈ پریشر ہونے کے چانسز کی رسک جو ہے نا ڈبل سے ٹرپل ہو سکتی ہے. تو آپ نے ان کو آگاہی دینی ہے اگینسٹ دی کیا کہتے ہیں کہ وہ چکنائی اور مرغ مسلم اور جو کڑائی قسم کی جو جس میں جو زیادہ چکنائی یوز ہوتی ہے، اس قسم کی خوراک سے بچنا چاہیے. اور آپ کسی کمیونٹی میں، جیسے کہ ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے اندر عورتوں کے اندر جو ہے نا زچہ بچہ کی اموات بہت ہی زیادہ ہے، تو ایسے عورتوں کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، ان کو آگاہی دینی ہے کہ وہ اپنی اینٹی نیٹل جو چیک اپ ہوتی ہے، جو 4 چیک اپ ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جو ٹیٹنس کی جو ویکسینیشن ہے وہ پراپرلی جو ہے نا آپ نے لگائیں، اور پراپرلی اپنی 4 اینٹی ٹیٹنلس جو ہے نا کیئر کی جو ہے نا جو جہاں پر BHU میں بنیادی صحت مرکز میں یا زچہ بچہ اسپتال میں جو دی جا رہی ہے اس کو پراپرلی اویل کریں. یہ بھی ایک قسم کی آگاہی ہے جس سے عورتوں کے اندر زچہ بچہ کی اموات کم ہو سکتی ہے. اور آپ نے آگاہی دینی ہے ینگسٹر کے اندر، جو لوگ جو ہے نا اوائڈ کرنا ہے سموکنگ سے، الکوہل اور ڈرگ سے. اس پہ آگاہی دینے، کیونکہ جیسے ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز ہے، جس میں ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز میں جو 45% ہماری جو پاپولیشن ہے وہ 15 ایئر سے لے کے 45 ایئرس تک ہے. تو ہمارے پاپولیشن کا بہت بڑا حصہ، مثال کے تقریباً ہاف کے قریب کا حصہ جو ہے نا ہماری پاپولیشن جو ینگسٹر ہے، جو مطلب 15 ایئر سے 10 to 15 ایئر سے لے کے 40 سے لے کے 45 ایئرس تک ہے.
یہ جو پاپولیشن ہے، جو ینگسٹر پاپولیشن ہے، تو یہ بڑے ہائی رسک پاپولیشن ہوتی ہے۔ یہ پاپولیشن ہماری جو ہوتی ہے بڑی پروڈکٹیو پاپولیشن ہوتی ہے، اور یہ ہماری پاپولیشن، اس پروڈکٹیو پاپولیشن کو ہم نے مختلف قسم کے بیماریوں سے بچانی ہے۔ تو اس کے لیے ایسے ینگ اگریسیو ایج میں، اگریسیو بیہیویئر میں، تو ہم نے اگر اس پاپولیشن کو پراپرلی آگاہی نہیں دی، پراپرلی ان کو ہیلتھ پروموشن یا ہیلتھ ایجوکیشن نہ دیا، تو وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں یا مختلف قسم کی غلط عادات میں جا سکتے ہیں، جس کے ان کی وجہ سے مثال کے طور پر بہت زیادہ تر جو ہے نا ینگسٹر جو ہے نا سموکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور سموکنگ کے ساتھ ساتھ وہ الکوہل ڈرنکنگ بھی شروع کر دیتے ہیں، یا مختلف قسم کی کینابس یا شیش کی جو ہے نا نشے میں بھی جو ہے نا انوالو ہو سکتے ہیں۔ ہمارے مختلف قسم کی پرائیویٹ جو کالجز ہیں یا انسٹیٹیوشن میں، اس میں ینگسٹر کے اندر جو ہے نا کینابس کا یوز بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مختلف سروے ہوئے ہیں جس میں جو ہے نا ہمارے اسکولی چیز اور کالجز کے اندر نشے کی جو ہے نا جو تعداد ہے یا پرسنٹیج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ینگسٹر کے اندر، جیسے شیشہ جو بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے۔ اب آج کل جو آئس کا جو نشہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے اسکول اور کالجز کے اندر۔ سو یہ وہ ینگ پاپولیشن ہے جو ہماری پروڈکٹیو پاپولیشن ہے، اس کو جو ہے نا ہم نے بچانا ہے تھرو دی ہیلتھ ایجوکیشن اور آگاہی کے ذریعے سے۔ اور اب اگر آپ ترقی پذیر ممالک میں چلے جائیں، وہاں پر الکوہل اور ڈرگس کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، اسپیشلی کلبز میں، نائٹ کلبز میں جو ہے نا وہاں پر پارٹیز وغیرہ ہوتی ہے، تو ینگسٹر بہت زیادہ جو ہے نا الکوہل اور ڈرگس کی ایڈکشن وہاں پر بہت زیادہ کامن ہے۔ سو دیٹس وائی ان کے اندر پھر سوسائڈل جو ہے نا ریٹ بھی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ وہ الکوہل اور ڈرگ یوز ان میں بہت زیادہ کامن ہونے کی وجہ سے، تو وہ ہماری ینگ پاپولیشن جو ہے، جو ہماری بہت ہی پروڈکٹیو پاپولیشن ہے، ان کو ہم ہیلتھ پروموشن اور ہیلتھ ایجوکیشن سے مختلف قسم کی بیماریوں سے ہم بچا سکتے ہیں۔ سو میرے خیال میں آج کا جو یہ لیکچر تھا پبلک ہیلتھ کے بارے میں، کہ پبلک ہیلتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور پبلک ہیلتھ کا جو ہے نا کنسیپٹ 3 P's کے ذریعے سے جو ہے نا ہم نے کور کر لیا ہے۔ اس 3 P's کے اندر ہی ہماری پوری پبلک ہیلتھ کی ڈیفینیشن، پوری پبلک ہیلتھ کا کنسیپٹ، اور پورے پبلک ہیلتھ کی جو اسکوپ ہے اور اس کی انٹرونشن ہے اور آبجیکٹیوز ہے، جو اس 3 P's میں جو ہے نا فال کرتی ہے۔ میرے آخری میں آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میرا ویڈیو لیکچر جو ہے نا پراپرلی دیکھا کریں۔ یہ ویڈیو لیکچر جو میں نے آپ کو مختلف قسم کی مختلف جو ہے نا کورسز کے لیے بنایا ہے، جیسے کہ ایپیڈیمیولوجی، بایو اسٹیٹس، اور اینڈ دین دی اناٹومی اینڈ فزیولوجی، اور آج جیسے کہ ابھی ہم نے پبلک ہیلتھ کا شروع کیا ہے۔ یہ سارے ویڈیو لیکچرز بڑے انفارمیٹیو ہیں، اور یہ اکارڈنگ ٹو دی کیریکولم کے حساب سے ہیں۔ ایپیڈیمیولوجی، بایو اسٹیٹس کے جو ہے نا کیریکولم کے حساب سے آپ کے پورے پراپر لیکچر بنائے ہیں، جو آپ کے پورے کورس کریڈٹ کے لیکچرز کو کور کرتی ہے۔ اور آخری میں اپنے دوستوں سے، اپنے فیکلٹی ممبر سے اور اپنے شاگردوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو جو ہے نا پریس کریں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنے سے جو نیا لیکچر جیسے میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں گا، وہ آپ کو جو ہے نا نظر آئے گی، یا آپ کے جو ہے نا چینل پہ جو ہے نا نمودار ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔